صلوات بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات بلند۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، جہاں جہاں ذکر معصوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ عزت مآب ارادہ تنویر صاحب اور وہ تمام احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، تخصیص کے ساتھ ہے پاک حیدری اسکاؤٹس اسلام آباد کی طرف سے آج کی مجلس ہے، مالک ان جوانوں کی زندگیاں سلامت فرمائے، مالک اس کاروان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، کائنات کا اللہ ان بچوں کو رزق اور عزت فراہم فرمائے۔ میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ عزاداری مظلوم کے دن قریب ہیں، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں غریب کے ماتمیوں کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والی شخصیتیں اسلام آباد نہیں پاکستان کی جانی پہچانی شخصیتیں ہیں، عالی مرتبہ عزت مآب شکیل بھائی، محترم المقام رضا بھائی اور وہ دیگر تمام احباب جو اس سے پہلے محسن بھائی یا باقی احباب نوکریاں دے چکے ہیں، مالک سب کی نوکری قبول فرمائے۔ بابا حسن شاہ جی راج عاشق صاحب دیگر وہ تمام احباب ان کی دعائیں میرے ذمے ہیں، مالک نام بنام سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ضرور آمین کہنا میرے مالک اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات بلند آواز۔ چار نومبر بروز جمعرات بعد نماز مغربین انشاءاللہ مسجد و امام بارگاہ جعفریہ سیکٹر I-19 ہے غالباً اسلام آباد میں مجلس ادا ہے، جس میں ملک بھر کے ذاکرین ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے رات 8 بجے بشرط زندگی نوکری دینی ہے۔ صلوات سارے پردوں مل کے بلند آواز۔ شہرائے سعد اللہ فتح جنگ میں 3 نومبر سے 3، 4، 5، 6، 7 نومبر خمسہ مجلس کا اہتمام ہے، اس میں عالی مرتبہ عزت مآب سرکار علامہ غضنفر عباس صاحب قبلہ ٹھیک 2 بجے دن خطاب کیا کریں گے، میں بھی حاضری دوں گا اور روزانہ ایک ذاکر حسین بھی مدحت معصوم کریں گے۔ 7 نومبر کو جنگی شہیداں دن بھر حسن شاہ جی قبلہ کے زیر اہتمام مجلس ادا رہے گی، پاکستان بھر کے علماء و ذاکرین تشریف لائیں گے، میں بھی حاضری دوں گا۔ صلوات بلند آواز۔ جیسے کہ آپ محترم شکیل بھائی سے سن رہے تھے اور آپ کو ذہنی طور پہ تیار بھی ہونا چاہیے کہ آج کی یہ مجلس اس بادشاہ سے منسوب ہے جس کے دربار کا شہریہ مشکل میں ایران کا مشکل کشا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ اور جیو دیر آئے سر جی بیٹا بولا کرو، جوان سارے بولا کرو۔ بھائی تنویر کا حکم تھا اور میں سمجھتا ہوں جس طرح میں آیا ہوں، رات میرے اپنے غریب خانے پہ سالانہ عزاداری تھی، شب بیداری تھی اور مہمان تھے مولا کے، مولا قبول فرمائے۔ جس کے دربار کا شہریہ آج بھی ایران کے لیے مشکل میں مشکل کشا بن جاتا ہے،
آیت اللہ خمینی علیہ مقامہ کے دور سے لے کے اب تک جب بھی ایران پہ کوئی مشکل پڑی ہے اور اسے مدد کی ضرورت پڑی ہے، تو ہماری یا باقی لوگوں کی طرح انہوں نے پوری دنیا سے چیریٹی کی درخواست نہیں کی. بولا کرو، کچھ نہیں ہوتا، ذکر مولا میں بولا کرو. ڈاکٹر صاحب بولو میرے ساتھ. میں نے عرض کیا ہماری یا پوری دنیا کے لوگوں کی طرح دنیا میں جب بھی کہیں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پوری دنیا سے مدد مانگی جاتی ہے. واحد ملک ہے ایران جسے جب بھی کوئی مالی مشکل پڑی ہے انہوں نے سرکار کے دربار میں جا کے وہ جو نظر نیاز والا صندوق ہے اسی سے مدد مانگی ہے اور ان کی مشکل حل ہے. اب میں شکیل بھائی، میں مولا کے دربار میں نا حرم کے باہر سلام کر کے اپنی مرضی کی جگہ پہ اپنی چنی ہوئی جنت میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے انڈیا سے کچھ لوگ وہاں زیارات کے لیے آئے ہوئے تھے. ظاہر ہے مالک کا دربار ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. تو ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی میں انڈیا سے ہوں اور میرے گھر میں آپ کی کچھ 600-700 سیڑھیاں ہیں. اب میں نے آپ کو بہت سنا ہے پورے پاکستان میں، انڈیا میں جہاں جہاں آپ نے پڑھا ہے میں نے آپ کو پاکستان سے سیڑھیاں منگوائی ہیں. انڈیا میں جب آپ آئے تو میں ہزاروں میل کا سفر کر کے آپ کو سننے آیا. آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ شعر کہہ بھی لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، فی البدیہہ ایسی موڈ بن جائے تو کہہ لیتے ہیں. میں نے کہا بس مالک کا کرم ہے، میری 1000 مجال ہے. مالک جو کریم ہے انہوں نے روٹی جو دینی ہے، تو ایسی سلسلہ بنا ہوا ہے ہم غریبوں کا، ایک عزت بنی ہوئی ہے. کہنے لگے نہیں، اس وقت آپ مولا کے دربار میں بیٹھے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس دربار کے بارے میں کچھ ہو جائے. 8-10 لوگ تھے وہ. میں نے کہا یار اب اس وقت تو یہی محسوس ہو رہا ہے، دربار ہے، دہلیز ہے، دنیا ہے، جبی ہے. ذرا بھائی مصرع دیکھیے گا، دربار ہے، دہلیز ہے. میرا سفر دیکھنا ہے آپ نے، اور میرے پاس 50 منٹ ہیں، 45 سے 50 منٹ کا دورانیہ جو حکم ہوا ہے ماتمداری ہونی ہے، اسی میں مجھے گفتگو سمیٹ لینی ہے. دربار ہے، دہلیز ہے، دربار ہے، دہلیز ہے، دنیا ہے، جبی ہے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں بھائی صاحب، اگر یہ مصرع فرد ثانی شکیل بھائی سمجھ آ گیا تو میرے حصے کا فضائل ہو جائے گا. دربار ہے، دہلیز ہے، دنیا ہے، جبی ہے. اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی. مہربانی میرے بزرگ، مولا یہ ہاتھ سلامت رکھتے، ان بزرگوں کو مالک شفا دے. نہ سارے بولو ہائے نری. جی بھائی، جی بھائی. وہ حیدری اسکاؤٹس جیو یار بیٹا، مولا تمہاری نوکریاں. جی بیٹا، آواز نہیں آ رہی تو تم آواز تک آ جاؤ یار. آواز نہیں آ رہی.